آج مسجد نبوی شریف سے ادب اٹھ گیا ہے, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. جس کسی نے بھی مسجد نبوی کی زیارت کی ہے آج کل کے معاملات, کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جب رنگ ٹونز نہ بج رہی ہوں, گانے نہ بج رہے ہوں, موسیقی نہ بج رہی ہو اس کے اندر, اور ہزاروں لوگ ہوتے ہیں تو لازمن چاروں طرف سے قرات کے بیچ میں موسیقی بج رہی ہے, ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ بے ادبی ہیں جو ہم کرتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں. کوئی مسلمان بے ادب نہیں ہونا چاہتا لیکن ہوتا ہے. ایک بڑا المیہ جو ہم بتانا چاہیں گے یہاں پر, لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ سفر کرتے ہیں, روضہ پاک پہ جانے کی حاضری کی خواہش کرتے ہیں, مسجد پر کرتے ہیں, روضہ پاک پہ جانے کی حاضری کی خواہش کرتے ہیں, مسجد نبوی شریف پہنچتے ہیں, اور دیکھو شیطان کا وسوسہ کیسے ہوتا ہے کہ جب روضہ پاک کے سامنے جاتے ہیں تو شیطان سب کچھ بھلا دیتا ہے, جوتے کی فکر ڈال دیتا ہے کہ 2 ریال کی جوتی تمہاری چلی گئی تو کیا کرو گے, تو لوگ جوتے ہاتھ میں اٹھا کے روضہ پاک پہ سلام کرنے چلے جاتے ہیں. ریاض الجنہ کے اندر قدمین شریفین پہ, مواجہ شریف پہ جوتے ہاتھ میں. ان سے پوچھو اللہ کے بندو, دنیا میں تم اپنے باپ سے ملنے جاتے ہو, کسی بادشاہ وقت سے ملنے جاتے ہو, کسی افسر سے ملنے جاتے ہو, جوتے ہاتھ میں رکھتے ہو؟ کیا صرف زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ادب رسول اور سلام رسول کے لیے مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کے جوتے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے تمہیں؟ اتنا قیمتی جوتا ہے تیرا؟ یہ بے ادبی ہوتی ہے یہاں پر, نہ چاہتے ہوئے بے ادبی ہوتی ہے. سب سے بڑی بات بیٹا جان یہی ہے کہ جب انسان کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ادب کا آتا ہے, حضور کے معاملے میں جب بات کرو, بہت سے لوگ حضور کے معاملے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں, بچے آپس میں, لوگ آپس میں, علم نہیں ہے, علم نہیں رکھتے, اور حضور کے بارے میں اس طرح مخاطب کر رہے ہوتے ہیں جس طرح اپنے دوستوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. قرآن پاک میں منع فرمایا گیا ایسے نہ کرو, رسول کے بلانے کو اپنے ایک دوسرے کی طرح کا بلانا نہ سمجھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح باتیں نہ کرو جیسے تو اپنے دوستوں ساتھیوں کے بارے میں بات کرتے ہو. وہ بہت ادب کا مقام ہے. 1000 دفعہ بھی منہ دھو گلاب سے تب بھی حضور کے نام مبارک لینے کے اہل نہیں ہیں. محتاط رہنا ہوتا ہے یہاں. اور پھر جب حضور کا اسم مبارک لو تو درود شریف پڑھو. اس محفل پر فرمایا گیا کہ وہ اس سے بری محفل کوئی نہیں جس محفل میں لوگ جمع ہوں, بیٹھیں, اٹھیں, باتیں کریں, اٹھ کے چلے جائیں اور رسول اللہ پہ درود شریف نہ پڑھیں. تو اپنے آپ کو اس کو عادت بنا لو. جس محفل میں بیٹھو, کلاس روم میں جاؤ, دوستوں کے پاس جاؤ, محفلوں میں جاؤ, ملو, بیٹھو, اپنے دل میں درود شریف پڑھو. دوستوں تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھ دو تاکہ اور لوگ بھی سن لیں. اٹھتے بیٹھتے, عربوں میں رواج ہے, اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ نبی, صلی اللہ نبی. ان کی گاڑیوں کے پیچھے اسٹیکر لگا ہوتا ہے رسول اللہ پہ درود شریف پڑھو, صلی اللہ نبی. جگہ جگہ انسان کو تاکید ہوتی رہتی ہے, تذکیر ہوتی رہتی ہے, رسول اللہ پہ درود پڑھو. تو یہ بچے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گستاخی رسول, بے ادبی رسول کر بیٹھتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان کرنا ضروری ہے. بڑی بڑی باتوں میں کوئی گستاخی رسول نہیں کرنا چاہتا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, ان کا دھیان کرنا ہے. جی بیٹا. سر آپ کی باتیں سن کے اور یہ سارا جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ایک عشق رسول کی آگ ہم اپنے اندر فیل کرتے ہیں, لیکن جو وقت گزرتا ہے یا ایسا ایسا یہ پروسیس, وہ فیلنگز, وہ فائر, وہ ڈم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بیٹا جان, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. انسان کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. شیطان بڑا ناپاک ہے, انسان کے وسوسے ڈالتا ہے, انسان کو گمراہ کرتا ہے, اس کا کام ہے نا. اسی لیے بچوں, جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے, اسی لیے ذکر اللہ, ذکر قلبی کی بات کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ کا ذکر اپنے قلب میں انسان جاری رکھتا ہے. جس طرح انسان سانس لیتا ہے, جب بھی انسان طریقت کے سلسلے میں اپنے کسی مرشد کے پاس جا کے, کسی استاد کے پاس جا کے جب پہلی سیڑھی چڑھنا شروع کرتا ہے روحانیت اور تزکیے کی, وہ پہلا کام اس کو اللہ کا ذکر دیتے ہیں. پہلا کام ہی جو دیا جاتا ہے وہ ذکر اللہ, ذکر قلبی دیا جاتا ہے. اقبال نے بھی جب پوری دنیا کا فلسفہ پڑھ لیا, پوری دنیا کی ڈاکٹریٹ کر لی, پوری دنیا گھوم پھر کے آئے, پھر ایک شعر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں پوری دنیا میں گھوم کر آیا لیکن پناہ ملی تو کہاں, اللہ ہو میں. آخر میں جو مجھے پناہ ملی تو وہ اللہ ہو کے ذکر میں ملی. اور اللہ ہو کا ذکر بھی قرآن کی اس آیت سے, فذکر اسم ربک, اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو. تو اللہ, اللہ ہو, اللہ لا الہ الا ہو سے یہ ذکر نکلا ہے. اور جو طریقت کے سلسلوں میں اللہ ہو کا ذکر دیا جاتا ہے, جو سانس کے ساتھ چلتا ہے, جو مرشد تقسیم کرتے ہیں, مرشد دیتے ہیں. اس کے بعد درود شریف کی کثرت. جو درود شریف کی کثرت انسان کرتا ہے, درود شریف ایک ایسا ذکر ہے, ایک ایسی دعا, ایک ایسا کرم اور فضل کا ماشاءاللہ وسیلہ ہے کہ انسان شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. حضور سے نسبت اور تعلق کے لیے درود شریف لازم ہے. آپ کا درود شریف حضور تک پہنچایا جاتا ہے, اور جب آپ درود شریف حضور تک پہنچتا ہے تو جو فرشتے آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں, اور جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر آتی ہیں, آپ کی حفاظت کرتی ہیں. درود شریف کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں دعا کرتا ہوں تو میں اس میں 25% آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, درود شریف پڑھتا ہوں, 75% میں اپنے لیے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اچھی بات ہے لیکن تم اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے. اب وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اب میں 50% آپ کے لیے درود شریف پڑھا کروں گا اور 50% میں اپنے لیے دعا کروں گا.
یہ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں 75%، 3/4 میں آپ کے لیے دعا کیا کروں گا اور 1/4 اپنے لیے دعا کروں گا، کیا یہ بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بہتر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ اس پر وہ صحابی کہتے ہیں سیدھے رسول اللہ اس کے بعد تو میں اپنے لیے کچھ مانگوں گا ہی نہیں اور صرف آپ کے لیے دعا کیا کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ پھر اللہ تم کو وہ کچھ دے گا جو دعا مانگنے والے کو نہیں ملتا۔ تو ماشاءاللہ بیٹا حضور سے تعلق قائم کرنے کا جو سب سے خوبصورت تحفہ ہے، حضور کو تحفے بھیجو، روزانہ کچھ نوافل پڑھو حضور کو بھیجو، روزانہ کچھ صدقات کرو تحفہ حضور کو بھیجو، قرآن پڑھو تحفہ حضور کو بھیجو، کچھ تحفے تو بھیجو نا۔ مسجد نبوی میں ہمارے بڑے ہمیں سکھایا کرتے ہیں کہ بڑوں کے دربار پہ بڑوں کے پاس خالی ہاتھ تو نہیں جاتے، جب مسجد نبوی جاتے ہو تو کیا تحفہ لے کر آئے ہو رسول اللہ کے لیے؟ منہ اٹھا کے نہیں چلے جانا چاہیے، یہ بھی آداب کے طریقوں میں سے انسان بہت سے دیکھو، جب آپ خود نوٹ کرو گے جب کوئی شخص حج عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے تو ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق اس سے کچھ چیزیں طلب کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے لیے جاپان کا ایک کمبل لے آنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کرنا، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرے مقدمہ ٹھیک ہو جائے، دعا کرانے کے لیے کہتے ہیں۔ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو میرا سلام کہنا۔ تو بیٹا یہ اپنی اپنی تربیت اور اپنے اپنے کرم کی بات ہے، ان لوگوں میں سے نہ بن جانا کہ جو مسجد نبوی سے کوریا کے کمبل منگواتے ہیں۔ اور مسجد نبوی میں جانے کے آداب میں سے یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ تم حضور کے پاس اپنے آپ کو پیش کر کے سلام پیش کرو، خالی ہاتھ نہ جاؤ، تحفے لے کے جاؤ۔ اور ماشاءاللہ یہ تحفے کبھی ضائع نہیں جاتے، یہ ادب رسول میں سے۔ ایک اور جو ادب رسول میں سے کہ مسجد نبوی میں آج بھی جب اپنے بزرگوں سے پوچھو وہ بتائیں گے، اولیاء اللہ اور فقراء اور مساکین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو رہتے ہی مسجد نبوی شریف میں، صرف رات بند ہوتی ہے مسجد نبوی شریف تو اپنے گھروں میں کوٹھڑیوں میں چلے جاتے ہیں، دن میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی سب سے بڑی جماعت ہی مسجد نبوی شریف میں ہوتی ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، اصحاب الصفہ کی سنت پہ بھی لوگ آج موجود ہیں۔ ایسے لوگ مسجد نبوی میں موجود ہوتے ہیں جو صرف قرآن سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، قرآن تقسیم کرتے ہیں وہاں پر، اور ان کا ذریعہ آمدنی ظاہراً کوئی نہیں ہوتا، وہ حضور کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد نبوی کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، وہ اس بات کا لازم کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے فقراء کی اپنی استطاعت کے مطابق خدمت بھی کریں، وہاں جا کر تحفے تقسیم کریں، کچھ پیسے دیں، بزرگوں کو دیں۔ اور یہ فقراء جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں یہ تحفہ قبول کرتے ہیں، اور تحفہ قبول کر کے پھر آپ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور یہ دعا لگتی ہے پھر آپ کو، کیونکہ جو ایسے ایسے فقراء مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں جو 70 سال سے روضہ پاک سے دور نہیں ہوئے ہیں، 50 سال ہو گئے، ان سے بات کرو جی مجھے 50 سال روزے پاک پہ ہو گئے، مجھے 70 سال روزے پاک پہ ہو گئے۔ سوچو تو صحیح وہ وجود کیا ہوں گے جن کی ڈیوٹی، ظاہراً چہرے دیکھو تو اتنے نورانی کہ انسان کا چہرہ نہیں ٹکتا ان کے وجود پہ، انصاف ان کی نگاہیں ان کے وجود چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اتنا جلالی اور نورانی چہرے ہوتے ہیں ان کے، اتنے عاجز اور مسکین ہوتے ہیں کہ جب دعا اٹھاتے ہیں تو دعا اٹھنے سے پہلے ان کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، جسم ان کا وجود ان کا لرزتا ہے اللہ کے خوف سے اور خشیت سے اور پیار سے۔ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان سے دعائیں لیا کرو، یہ مسجد نبوی کے آداب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تم موقع دے وہاں جانے کا، ایسے فقیر تلاش کرو، یہ ستونوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی حبشی ہوگا، کوئی سوڈانی ہوگا، کوئی یمنی ہوگا، ماشاءاللہ پاکستان کے بہت فقراء ہیں وہاں جو 50 60 سال سے مسجد نبوی میں آباد ہیں، اور ماشاءاللہ آنے والوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، تحفے قبول کرتے ہیں، صدقات ہم پر احسان کرتے ہیں کہ وہ تحفہ ہمارا قبول کر لیں، ورنہ جس کا تحفہ ریجیکٹ کر دیا جائے وہاں پہ وہ اپنی خیر منائے۔ تو ماشاءاللہ بچوں یہ آداب ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر دیکھو یہ آداب کے ساتھ جاؤ گے تو دیکھو پھر انشاءاللہ کیا فیض اور کیا کرم ملتا ہے انشاءاللہ۔ جی بیٹا۔ سر وہ یہ ورڈ عشق اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ان قرآن، سو واٹس اٹس ریالٹی؟ ہاں بیٹا آپ نے سوال کیا کہ لفظ عشق قرآن سنت میں ہمیں نہیں ملتا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ بیٹا بہت سارے الفاظ آج کل ہم استعمال کرتے ہیں اپنے اصطلاحات سمجھانے کے لیے کہ جو قرآن و سنت کی اصطلاحات نہیں ہیں، جس طرح نماز کا لفظ ہے، نماز کا لفظ بھی قرآن کا نہیں ہے، قرآن میں تو صلاۃ ہے، روزہ ہے، روزہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے، خدا کا لفظ بھی نہیں ہے، خدا بھی، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ فارسی کے ہیں، یہ اس
تہذیب کی وجہ سے ہمارے پاس آئے ہیں. مگر جو عشق کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں عشق کا لفظ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہے، مگر جب تصوف میں، طریقت میں، معرفت میں اللہ تعالیٰ سے محبت میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میں اور فارسی زبان میں، تو یہ ولگر نہیں ہوتا. اس کا مطلب عشق حقیقی ہے، یعنی محبت اللہ تعالیٰ سے، شدید محبت. قرآن میں جو آیت آتی ہے الذین آمنوا اشد حب للہ، اشد حبہ جو ہے شدید محبت، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ عشق الہی یا عشق رسول ہے. اور یہ کسی حوالے سے بھی ولگر نہیں، بلکہ ایک بہت ہی شدت کے ساتھ، حدت کے ساتھ، محبت اور تعلق اور پیار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اور اللہ سے محبت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ لفظ فارسی کلام میں، اردو زبان میں علامہ اقبال نے کثرت سے استعمال کیا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل محو حیرت ہے لبے بام ابھی. تو یہ علم اور عشق، عقل اور عشق، ان کا جو فرق بتایا گیا ہے بیسکلی وہ یہی ہے بنیادی طور پر کہ جو انسان کا قلب، جو محبت ہوتی ہے انسان میں، اس کی جو شدید درجہ ہے، آخری درجہ، اردو اور فارسی اصطلاحات میں اس کو عشق کے لیے استعمال کیا گیا. مطلب شدید اللہ سے محبت ہے، اللہ سے شدید محبت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جی بیٹا. سر گستاخ رسول کے لیے کیا حکم ہے؟ بیٹا جان 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں، مسلمان معاشروں میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی گستاخ رسول بھی ہو سکتا. مسلمان معاشرے میں تو ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلمان ہو کر تو گستاخی کر نہیں سکتا. گستاخی کرے گا تو وہ دائرہ ایمان سے ہی باہر جائے گا، اور اس کی سزا بڑی شدید ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے بیٹا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی بہت سارے لوگوں نے حضور کے پاس آ کے گستاخیاں کی، اور صحابہ کرام کا دل چاہتا تھا کہ ان کو قتل کر دیں. اور بہت سے موقع ایسے تھے کہ حضور نے صرف اس لیے صحابہ کو روکا اور درگزر فرمایا کہ اگلا کرنے والا بدنیت نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، صرف اننوئنگلی ہو گیا، اس سے نافہمی میں ہو گیا. ایک واقعہ ہے کہ ایک بدو آیا حضور کے پاس اور بڑی شدت سے حضور کے ساتھ سختی سے بات کی، چادر بھی کھینچی، گستاخی کی، بدتمیزی کی، اور کہا کہ مجھے مال دیں، میرے اونٹ کے اوپر سامان لدوا دیں. اتنی بدتمیزی کی کہ صحابہ کرام اسے قتل کرنے دوڑے. یقین گستاخ رسول کی سزا صحابہ کرام سے نہیں برداشت ہو سکتا تھا، ہم سے بھی نہیں ہوگا. حضور نے ان کو روک دیا، اور حضور نے اس بدو سے کہا کہ اچھا میرے پاس آؤ، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے مال دیں. بڑی گستاخی سے بات، پھر لہجہ بھی سخت. حضور نے کہا اچھا میں تمہیں سب کچھ دوں گا، تم راضی ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا پھر میں راضی ہو جاؤں گا. تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ اس اونٹ پہ مال بھر دیں، کھجوریں، جو بھی اس کو چاہیے تھا سامان بھر دیا گیا. بدو خوش ہو گیا، اتنا مال اس کو دیا وہ خوش ہو گیا. تو حضور نے اس سے پوچھا کہ اب تم راضی ہو؟ کہ جی میں راضی ہوں. کہتا ایسا کرو یہ بات تم صحابہ کو بتا سکتے ہو میرے، وہ ناراض ہے تم سے. تو وہ کہتا جی اب میں بتا دوں گا. تو وہ صحابہ کے پاس گیا، کہتا ہے اب میں راضی ہوں. پھر وہ اونٹ پہ بیٹھا اور چلا گیا. تو حضور نے صحابہ کو بلایا، اتنی دیکھو قربان جائیں اپنے رسول پہ، قربان جاؤ. فرماتے ہیں دیکھو اس بدو کی مثال ایسے تھی جیسے گاؤں میں کسی کا، شہر میں کسی کا اونٹ گم جائے اور سارے لوگ اس اونٹ پکڑنے کے لیے بھاگے، وہ اونٹ آگے آگے بھاگتا رہے. پھر جو اونٹ کا مالک ہے وہ آئے، وہ اس کو چمکارے، وہ اس کو پیار کرے، اور اونٹ سارا بھاگنا بند کر دے اور آ جائے اپنے مالک کے پاس اور مالک پکڑ کر اس پر کاٹھی ڈال دے. فرمایا حضور نے کہ یہ بدو، اس جیسے لوگ، یہ میرے اونٹ ہیں، تمہارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. یہ میرے اونٹ ہیں، تم لوگ تو مار ڈالو گے ان کو، لیکن اگر یہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے محبت اور پیار میں ان کو میں سدھار لوں گا. یہ حضور کر سکتے ہیں. صاحب بصیرت، صاحب نظر لوگ جو وقت کے صاحب نظر ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے دلوں کو پھیر لیتے ہیں. لیکن جو بالکل ہی بدبخت ہو جائے پھر اس کی سزا وہی ہے جو راجپال کی، جس نے گستاخ رسول، علامہ اقبال کے دور میں 1935 میں 2-3 واقعات اس طرح ہوئے گستاخوں نے جنہوں نے حضور کی شان میں کتابیں لکھی. تو غازی عبد القیوم نے، ایک تو غازی عبد القیوم کراچی کا ٹانگا چلاتا تھا، اس نے جا کے ایک کو قتل کیا، دوسرے کو غازی علم دین شہید نے قتل کیا. تو عبد القیوم کو جب قتل کیا تو ان کو سزائے موت ہوئی، دونوں کو سزائے موتیں ہوئی. تو کیس علامہ اقبال کے پاس بھی آیا. بہت سے لوگ کراچی کا ڈیلیگیشن بنا کے اقبال کے پاس پہنچے کہ آپ کو بہت بڑا مقام ہے، آپ وائس رائے سے بات کریں تاکہ غازی عبد القیوم کی جان بخشی کر دی جائے.